اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، جب عاشق رسول اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنے والے لوگ اس زمین کے نیچے جاتے ہیں، موت کے بعد ان کو دفن کیا جاتا ہے، ان کی وفات کے بعد ان کو کفن میں لپیٹ کر اس زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، تو یہ زمین ان کے جسموں کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ یہ باتیں افسانوی نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک نے یہ معجزات انسان کو بار بار دکھائے بھی ہیں۔ مختلف ادوار کے اندر انسانوں نے دیکھا، اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس معجزے سے نہ صرف متاثر ہو کر مسلمان ہوئی، بلکہ دین اسلام کی حقانیت کو مان گئی کہ یہ وہی سچا دین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ وہی سچا دین ہے جس کو تمام انبیاء کرام نے اس کائنات میں لوگوں تک پہنچایا تھا، یہ وہی سچا دین ہے جو کہ آخرت تک آنے والے انسانوں کے لیے باعث نجات ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں دو صحابہ اکرام کی قبروں کے بارے میں۔ دو صحابہ اکرام کی قبروں کو جب ایک واقعے میں کھولا گیا تو جو منظر لاکھوں لوگوں نے دیکھا، بہت سارے لوگ تو وہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے مسلمانوں نے بھی کلمہ شہادت کی نہ صرف صدائیں بلند کیں، بلکہ دور دراز کے ملکوں میں بھی اس واقعے کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ لوگ نہ صرف اس واقعے کا ذکر کرتے رہے، بلکہ دین اسلام کی حقانیت کو مانتے بھی رہے۔ یہ وقت وہ وقت تھا جب 1932 کے اندر قدرت نے ایک کھلا ثبوت لاکھوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ متواتر اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہمارے قبور کو منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ایک انتہائی اعلیٰ سطح ملاقات طے پائی، اور مفتی اعظم نے اس بارے میں فتویٰ جاری کیا، اور وزرائے اعظم نے پریس کانفرنس میں اس بات کو عام عوام تک پہنچا دیا۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی، تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آ پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ دور نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ اکرام کی قبور کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے یہ سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشکن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرتے جذبات سے اشکبار تھی، اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ تمام لوگوں کو اپنی باتوں پر، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک زندہ معجزہ 1932 میں 1300 سال بعد ان صحابہ کی وفات کے 1300 سال بعد ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس موقع پر وہیں پر دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھے، جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے
اور انہیں درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ اکرام کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کا ذکر دور دور کے مسلمان علاقوں میں پھیل گیا۔ حالانکہ قبور کی کشائی سے پہلے، قبور کو کھولنے سے پہلے بہت سارے علاقوں میں یہ خبر پھیل چکی تھی اور جوک در جوک مسلمان یہ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ لیکن جب یہ معجزہ رونما ہو گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور حجاج اکرام اپنے اپنے علاقوں میں واپس لوٹے اور اس معجزے کا ذکر اپنے اپنے علاقوں میں کیا، تو لوگوں کو ایک لمحے کے لیے تو باتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ لیکن وہ لوگ جو اس واقعے کو پھیلا رہے تھے وہ تو اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھ چکے تھے۔ ان کے ایمان کا، ان کے اعتقاد کا معیار انتہائی بلند ہو چکا تھا، اور ان لوگوں کا تو اس شعر پر ایمان کی حد تک یقین پختہ ہو چکا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ زمین ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین، اس کے اندر رہنے والے بیکٹیریاز اور ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی جو کہ انسان کے جسم کو چاٹتی ہے، کھاتی ہے، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے اجسام کو بھلا وہ جسم کو کیسے کھا سکتی ہے؟ اور اللہ کے نیک بندوں کے جسم اسی طرح سے تر و تازہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، اور ان کی قبور کو اس خوشبو سے معطر فرما دیتا ہے جس خوشبو کو انسان نے اپنی پوری زندگی میں سونگھا نہیں ہوتا۔ وہ خوشبو چونکہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے تو ہر سونگھنے والا انسان اس خوشبو کا دلدادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس معجزے پر ایمان کی حد تک یقین لے آتا ہے۔ اسی طرح سے تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ تمام اللہ والے اپنی قبور میں ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس زندگی کا ہمیں گمان نہیں ہے۔ ہماری عقل، ہمارا فہم، ہماری سوچ اس معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہمیں صرف اتنی عقل، اتنا فہم اور اتنا علم ہے جتنا اللہ پاک کی ذات نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اس کی ایک دلیل شہداء کی اموات کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری عقل، ہمارا فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو لوگ اس بات پر ایک چھوٹے سے عقیدے کے مسئلے پر لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اسی حد تک اپنے ایمان کو رکھیں، نہ اس میں اضافہ کریں اور نہ اس میں کمی کریں۔ اور یہ علم اور یہ فہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسے علوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نہ جانے اللہ پاک کی اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہم انسانوں کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا ہمارے تک اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچا دیا، اور باقی ہمارے پر چھوڑ دیا کہ ہم جتنی جستجو کریں گے، جتنی کھوج کریں گے، خواہ وہ سائنس کے علوم ہوں، معاشرت کے علوم ہوں یا دوسرے فنون کے علوم ہوں، اللہ پاک کی ذات ہمیں عطا کرتی جائے گی۔ انسان کو اس کی محنت کا صلہ اللہ کی ذات دیتی چلی جائے گی، انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کہ دین اسلام نے متعین کی ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی قبور کے اس واقعے سے نہ صرف ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، بلکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے ہیں، اور اگر ہم اعمال صالحہ کریں گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہوگا، تو یہ زمین بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ نیز یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اس کائنات کی کوئی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کے ساتھ اللہ ہو
پوری دنیا بھی اس کے مخالف ہو جائے، پوری دنیا کی مخلوقات بھی اس کے خلاف محاذ آرائی کیوں نہ کر دیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اس لیے اللہ سے لو لگائیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ والے بن جائیے، اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں دین اسلام کی جھلک لے آئیے۔ آپ کے بولنے سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے اسلام کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ آپ کاروبار کریں تو اس میں اسلام کی جھلک نظر آئے، آپ استاد ہیں تو آپ کے پڑھانے کے انداز سے اسلام کی جھلک نظر آئے، آپ ماں ہیں تو آپ کی تربیت کرنے کے انداز سے اسلام کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو میں یہی معلومات آپ تک بہم پہنچانا مقصود تھا۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔